اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو میزان بینک اور ویزا کارڈ، جو ایک میزان بینک جو کہنے کو ایک اسلامک بینک ہے، اور ویزا کارڈ جو ایک پیئر جو سود کے اوپر چلنے والا ادارہ ہے، ان کے درمیان ایک اشتراک ہوا ہے، تو کیا اس کی کمائی جو ہے وہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ چونکہ میزان بینک جو ہے یا جو ہمارے اسلامک بینکنگ کے کنسیپٹس ہیں، تو اس میں لین دین پرافیٹیبلٹی کی ٹرانزیکشن جو ہے غیر اسلامک بینکنگ کے ساتھ کیے جائیں تو وہ حرام ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہے پنجاب میں جو ایک بڑے اور بھی ادارے ہوں گے، ایک بڑا ادارہ ہے راول پنڈی میں ہے، وہ میری بروری، وہ ایکسپورٹ کرتا تھا شراب، تو پنجاب حکومت نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ چونکہ ہماری مقامی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، جو پنجاب گورنمنٹ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی، تو مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے اس پہ پابندی لگ گئی ہے۔ تو اس کے اوپر جو سینٹ کی کامہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اس سبجیکٹ پہ سلیم مانوی والا نے کیا کہا، تو پہلے ہم آتے ہیں جناب میزان بینک اور ویزا کارڈ۔ 3-4 دنوں سے بڑی ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ میزان بینک نے ایک جو کارڈ ہے وہ ایک اس میں جو ہے وہ ایک سلوشن ہے پروڈکٹ کا کارڈ ہے، جو فائنینشیل انکلوژن کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری کرنے جا رہے ہیں ان کولیبریشن ود پارٹنرشپ ود دی ویزا کارڈ۔ اچھا، جو ویزا کارڈ ہے یہ جو ہے یہ بہت پرانی کمپنی ہے، یہ پانیئر ہیں اس بزنس کے، لیکن یہ ہیں جو ہے وہ سود بیس انٹیٹی ہے۔ تو اب سوال جو ہے وہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک سود والے ادارے کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں کام کر کے ایک ایگریمنٹ سائن کر کے اس سے جو منافع حاصل ہوگا، جو وہ بزنس ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جو بادی نظر میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل حرام ہے، چونکہ اس میں تو ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ میزان بینک کے لیے حلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں انہوں نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے اسلامک بینکنگ کو کہ جو مرضی وہ بزنس کریں، چونکہ ان کے اوپر ٹھپا لگا ہوا ہے تو ان کا بزنس حلال ہی ہوگا۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک انٹیٹی ہے، اس کے علاوہ جو بزنس کرتے ہیں ہمارے یہ بینکس جو ہے، تو وہ ان کا جو ہے وہ ان کا بزنس کیا ہے، کیا اسلامی بینکنگ کرتے ہیں؟ کوئی مداربہ ہے، مشارکہ ہے، لیزنگ ہے، یا یہ بلا سود قرضے دے رہے ہوں، یا کوئی اس طرح کی کیا پروڈکٹ ہے، پاکستان میں کیا بزنس ایکٹیویٹی ہے، کوئی ایگریکلچر سیکٹر میں ہے، کوئی ایکسپورٹ سیکٹر میں ہے۔ تو ان ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہے جو پیئر اسلامک ہو۔ وہ کہتے ہیں تھوڑا بہتر، تھوڑے کی بات، تھوڑے اور زیادہ کی بات ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے پرافٹ اور لاس شیئرنگ بیس کے اوپر، تو اس طرح کی کون سی ان کی پروڈکٹ ہے؟ ابھی تک جو تقریباً 20% جو ڈپازٹس ہیں یا 1/5 جو ہے وہ شیئر ہے ان کا، اور ان کی جو پرفارمنس بینکنگ سے جو اکانومی میں ہے وہ اس کو کہیں اگر صفر ہے تو بے جان ہوگا۔ کوئی ایسا وہ جو ہے وہ اپنی سکسیس سٹوری کوئی بینک نہیں بتا سکتا، کوئی ایک بڑا انہوں نے ادارہ قائم کیا ہو، کسی ایکسپورٹر کو انہوں نے فائنینس کیا ہو، کسی مینوفیکچرنگ فائنینس سیکٹر کے کسی ادارے کو فائنینس کیا ہو، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ جو چیزیں ہیں وہ مثال کے طور پہ میوچل فنڈز ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں شرعیہ کے، وہ میوچل فنڈز کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بزنس بھی شیئر بزنس ٹھیک ہے، لیکن مثال کے طور پہ وہ میوچل فنڈ جو ہے وہ جن بڑی کمپنیوں کے 10-8 کے میں آپ کو بتاؤں، بینکنگ سیکٹر ہے جو پرافٹ کما رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ اینگرو یوریا ہے، اس کے علاوہ فوجی فرٹیلائزر ہے، اس کے علاوہ یہ جو ہے ماڑی انڈس ہے، OGDCL ہے، اور جتنے بھی ادارے 8-10 جن کو یہ سٹاک ایکسچینج کو گھسیٹ رہے ہیں، جو جن کی وجہ سٹاک ایکسچینج میں اتنی تیزی کا رجحان ہے، وہ سارے کے سارے انٹرسٹ بیس ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان میں جو ایک ہی ریگولیٹر ہے جو ظاہر ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک ہے، اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے رجسٹریشن جو ہے پیئر سودی ادارے کے ساتھ ان کے ساتھ بھی لین دین ہے، اور اس میں ایک سکوک کی جو ہے ایک اسلامک موڈ آف فائنینسنگ ہے، اس کی جو گورنمنٹ سیکورٹیز کی، وہ بہرحال انہوں نے ایک نام نہاد سامنے رکھا ہوا ہے۔ پھر اس میں آگے جائیں تو جو کائبر ہے، جو کائبر جیسے لائبر ہوتا تھا،
لندن انٹربینک آفر ریٹ ہو، یہ کراچی انٹربینک آفر ریٹ، یہ سود کا ریٹ ہے، اس کے ساتھ یہ بالکل کنیکٹڈ ہے، یہ اس کے اوپر جو ہے اپنا پرافٹ اس کے اوپر کیلکولیٹ کرتے ہیں، قائبر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور جو ہمارا بینچ مارک ریٹ اسٹیٹ بینک کا جو سود کا ریٹ ہوتا ہے وہ کوئی دو ریٹ نہیں ہوتے ہیں کہ اسلام کے لیے علیحدہ غیر کے لیے علیحدہ، اس کو مد نظر رکھ کے جو اپنی پروڈکٹ ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سی سی پی ہو یا اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے ہوں اور قائبر ہو یا دوسری چیزیں ہوں، لیکن انہوں نے ایک اپنی ایک جو ہے تشخص برقرار رکھنے کے لیے بہرحال یہ چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اور اس میں یہ ایک بڑی امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ اب آئی ہے کہ انہوں نے اس میں تو باقی چیزیں کچھ مثال کے طور پہ وہ اگر اپنے سسٹم چلانے کے لیے کسی بازار سے تیل خریدتے ہیں، پیٹرول کیمیکل کمپنی سے چلیں وہ ٹھیک ہے، بجلی کا ہے تو وہ ٹھیک ہی ہے، لیکن جب آپ بزنس ڈیل میں وہ پرافٹ نہیں ہے، وہ تو ان کے ایکسپینسز ہیں، جب بزنس ڈیل میں جب پرافٹ جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے وہ سود میں پانیئر ہو تو پھر آپ کہیں کہ ہماری کمائی حلال ہوگی، یہ میں اپنی سمجھ سے باہر ہے۔ دوسری بات شراب کے بارے میں، اچھا پاکستان میں جو ہے بعض چیزوں کے بارے میں ہم بڑے ٹچی ہیں لیکن وہ ہے ایسے نہیں ہے۔ شراب پاکستان میں ٹھیک ٹھاک بنائی بھی جاتی ہے اور پی بھی جاتی ہے، اس کی اسمگلنگ بھی ہوتی ہے۔ افغانستان، ایران اور ایئرپورٹ سے بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک، میں ایک دفعہ آ رہا تھا بینکاک سے نہیں بلکہ بینکاک سے، میں کوریا سے آتے ہوئے بینکاک میں اسٹاپ اوور تھا، وہاں پہ جو ہے پیٹیوں کے حساب سے جو ہے لوگوں نے لوڈ کی اور لاہور میں آ کے ویسے ہی نکل گئے تھے۔ ان کی جو پیٹیاں ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں وہ ایک خاص ٹائم استعمال ہوتی ہے، اسمگلر ہوتے ہیں کھیپیے، تو ان کی جو ہے وہ ہمارے پاکستان کسٹم والے ان کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے بڑے ادارے ہیں، تو سب سے بڑا ادارہ یا بڑے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے میری بروری۔ پہلے یہ کہیں میری میں ہوتا تھا، اگر پہلے زمانے کے لوگ گئے ہوں جو تو یہ چھرے پانی سے اوپر اس کے کوئی آثار ہوتے تھے، اب وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اب جو ہے میری بروری جو ہے وہ جو ایکسپورٹ کرتا تھا شراب، تو اس کے اوپر حکومت پنجاب نے پابندی لگائی ہے۔ یہ میری بروری جو ہے ایک ایم پی بھنڈارا ہوتے تھے، ان کے اب بیٹے ہیں، وہ اسمبلی کے ممبر بھی ہوتے تھے، تو ان کا جو ہے یہ ادارہ تھا، ہے بھی بڑا اچھا ادارہ ہے بزنس کے حساب سے، اور ان کا ایک بہت اچھا زبردست برانڈ ہے پانی کا بھی، جیسے نیسلے، ایکوافینا وغیرہ ان کے مقابلے کا برانڈ ہے، لیکن وہ یہاں پہ قانونی طور پہ، اور یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں 1977 سے پہلے ہر بڑے شہر میں شراب خانے ہوتے تھے، خاص کر جو بڑے شہر ہیں کراچی، لاہور، پنڈی، جو کوئٹہ، پشاور وغیرہ، وہاں پہ شراب خانے ہوتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جو بڑے ریسٹورنٹ تھے ان میں، اور جیم خانہ اور کلبز وغیرہ، ہر جگہ شراب جو ہے وہ یہ ایک لیگل جو ہے وہ پروڈکٹ تھی۔ تو اس میں اس کو 1977 میں بھٹو صاحب نے پابندی لگائی تھی، جب پی این اے کی تحریک تھی، جمعہ کی چھٹی بھی کی، اور ریس کے اوپر جو ریس کورس ہے جس کے اوپر جوا لگتا ہے، جوئے کے تمام جو ہے اڈے بند کیے، جو آفیشیل جو سرکاری لائسنس تھے وہ بند کیے، اور دوسرا جو انہوں نے کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ شراب کے اوپر پابندی، اس کی امپورٹ کے اوپر مکمل طور پہ پابندی لگی۔ بعد میں پھر مرد مومن اور مرد حق آئے، تو ان کو جو ہے کوئی باہر کے سفارت خانے اور انہوں نے میل ملا کے تو، اور پیر بگاڑا اور باقی جو بڑی ایلیٹ کلاس تھی، انہوں نے کوئی اس کو یہ کیا جی کہ لائسنس کے اوپر ہو۔ تو اپیرنٹلی تو شراب خانے بند ہیں، لیکن جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں بڑے بڑے، شاید ان پہ اب بھی سرو کی جاتی ہے جو فارنرز ہیں، اور ادروائز جو ہے تمام بڑے شہروں میں نہیں، تمام قصبے گلی کوچوں میں بھی جو ہے وہ شراب اویلیبل ہے۔ اچھا یہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جو ہے اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ کوئی ڈومیسٹک مارکیٹ جو پنجاب کی ہے، اس میں جو باقول پنجاب گورنمنٹ کے وہاں پہ جو ہے شارٹیج ہو گئی اور اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس پہ پابندی لگائی ہے۔ اب اس کو جو ہے اس کی باقاعدہ شکایت کی گئی، اس کا نوٹس لیا جو فائنینس کی کمیٹی ہے، سلیم مانڈوی والا جس کے چیئرمین ہیں، اور اس میں اور بھی لوگ تھے، انہوں نے بڑا برا بنایا اور ان کو بلا کے پوچھا، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ ان کو مطمئن نہیں کر سکے۔ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے اختیارات سے بھی تجاوز کیا ہے، یہ ان کا پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ اور امپورٹ جو ہے وہ کلی طور پہ جو ہے اس کے اوپر پابندی، کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے کیا امپورٹ کرنی ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ تھا، اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں کہ ایک چیز جو ہے کیا چیز آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے، اور کیا اسلامی ہے غیر اسلامی ہے، اس کے اوپر ہماری ڈسکشن تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔